السلام علیکم عزیزان من، آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پراسرار اینٹیکی تھیرا میکینزم، قدیم ٹیکنالوجی کا ایک شاندار نمونہ۔ اینٹیکی تھیرا میکینزم، جسے دنیا کا پہلا کمپیوٹر کہا جاتا ہے، قدیم انجینئرنگ کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہے۔ یہ پیچیدہ آلہ جو قدیم یونان میں بنایا گیا تھا، ریاضی، فلکیات اور میکینکس کی ایک حیرت انگیز سمجھ کا مظہر ہے، جو اس وقت کی توقعات سے کہیں بڑھ کر تھا اور اس وقت کے علم کے مطابق بھی یہ کہیں زیادہ ایڈوانس تھا۔ سن 1900 میں یونانی جزیرے اینٹیکی تھیرا کے قریب غوطہ خوروں نے ایک رومن جہاز کے ملبے کی دریافت کی۔ یہ ملبہ پہلی صدی قبل مسیح کا تھا اور اس میں مختلف نوادرات جیسے مجسمے، برتن اور سکے شامل تھے۔ انہی اشیاء میں ایک زنگ آلود اور ٹوٹا ہوا ایک آلہ بھی ملا جو شروع میں معمولی سا لگتا تھا۔ 1902 میں ماہر آثار قدیمہ نے اس آلے کا گیئر نما ڈھانچہ جب اپنے سامنے رکھا اور اس پر غور کیا، تحقیقات شروع کی۔ وقت کے ساتھ پتہ چلا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں بلکہ ایک فلکیاتی حساب رکھنے والا آلہ تھا۔ اس جہاز کے ملبے میں موجود اشیاء کے تجزیے اور ریڈیم کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میکینزم تقریباً 100 قبل مسیح میں بنایا گیا تھا۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ ممکنہ طور پر 200 قبل مسیح تک بھی پرانا ہو سکتا ہے۔ اس طرح یہ آلہ 2000 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ یہ دریافت ماہرین کو حیران کر گئی کیونکہ ایسی جدید میکینیکل ٹیکنالوجی گھڑیوں تک دوبارہ سامنے نہیں آئی۔ گھڑی کی ایجاد میں تقریباً اس طرح کا میکینزم استعمال کیا گیا اور گھڑی کی ایجاد کے بعد جب یہ آلہ دریافت ہوا تو سائنسدانوں کو اندازہ ہوا کہ یہ اس سے کہیں پہلے ایک چیز ایسی بن چکی تھی جو کہ چاند اور سورج کی گردش اور باقی تمام فلکیات کا جائزہ لینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ آلہ کانسی کے 30 سے زیادہ گیئرز یعنی گراریوں پر مشتمل تھا اور اسے لکڑی اور کانسی کے ایک کیس میں محفوظ کیا گیا تھا جو ایک جوتے کے ڈبے کے سائز کا تھا۔ جدید ایکس رے سکیننگ اور 3D ماڈلز کے ذریعے اس کے اندرونی نظام کی پیچیدگی کا پتہ چلا۔ یہ آلہ سورج، چاند اور معروف ستاروں کی حرکت کی پیش گوئی کرنے کے قابل تھا اور سورج اور چاند کا حساب لگاتا تھا۔ اس کا ایک ڈائل چاند کے مختلف مراحل کو ظاہر کرتا تھا اور چاند کی بیضوی حرکت کو بھی مد نظر رکھتا تھا۔ یہ میکینزم 19 سالہ میٹونک سائیکل کو استعمال کرتا تھا جو شمسی سالوں کو قمری مہینوں کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک اور حیرت انگیز خصوصیت یہ تھی کہ ہر 4 سال بعد ہونے والے قدیم اولمپک کھیلوں کا وقت ظاہر کر سکتا تھا۔ اینٹیکی تھیرا میکینزم میں ڈفرینشل گیئرنگ استعمال کی گئی جو ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو اگلے 1000 سال تک دوبارہ ایجاد نہیں ہوئی۔ اس کی گراریاں نہایت احتیاط سے بنائی گئی تھیں اور ان کے دندانوں کی سائز اور تناسب انتہائی درست تھے تاکہ آلہ صحیح کام کرے۔ اس آلے کے مقصد پر اب بھی بحث جاری ہے۔ زیادہ تر ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ فلکیاتی حساب کتاب یا تدریسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی امیر سرپرست نے اسے بنوایا ہو یا اسے سائنسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ اس کا تعلق قدیم یونانی فلسفیوں جیسے ارسطو یا ہپارشس کے اسکول سے جوڑا جاتا ہے، لیکن کوئی براہ راست ثبوت اس کا موجود نہیں ہے۔ جدید دور میں سی ٹی اسکین اور 3D ماڈلنگ جیسی ٹیکنالوجیز نے اس آلے کی مزید تفصیلات کو ظاہر کیا ہے۔ محققین نے اس کے کام کرنے والے ماڈلز بھی تیار کیے ہیں۔
تاکہ اس کی خصوصیات کو سمجھا جا سکے. اسی طرح کی اور مشینیں بنا کر اسی سائز میں اور اسی سائز کی گراریوں کے ساتھ اب تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا. اینٹیکیتھیرا میکینزم قدیم ٹیکنالوجی کی حدود پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے. یہ قدیم تہذیبوں کی ذہانت کی گواہی دیتا ہے اور ہمیں ماضی کے کھوئے ہوئے علم کے بارے میں سوالات اٹھانے پر مجبور کرتا ہے. اینٹیکیتھیرا میکینزم صرف ایک نوادرات نہیں بلکہ قدیم دور کی انوینشنز کی ایک جھلک ہے. اس کی دریافت اور تحقیق آج بھی حیرت اور تجسس کو جنم دیتی ہے اور ہمیں انسانی تاریخ کے پراسرار پہلوؤں کا احاطہ کرنے میں مدد دیتی ہے. ایسی ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتاتے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ تھوڑے مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ان الفاظ کو کسی اور طرح بیان نہیں کیا جا سکتا، ان کی اپنی زبان میں ہی ان کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، اس لیے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کو اسی طرح سمجھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ ان کا ترجمہ کر کے ان کو مزید مشکل بنانے سے بہتر ہے کہ ان کو ان کے اصلی ناموں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. جیسا کہ ہم سائنس کی بے شمار ایجادات کے نام نہیں بدل سکتے، ان کو ویسے ہی یاد رکھنا پڑتا ہے. موبائل فون کا نام یہی رہے گا، ایئر کنڈیشنر کا نام ایسے ہی ہے، فریج، ریفریجریٹرز اور بے شمار ایجادات ایسی ہیں جو کہ ہماری زبان جاننے والے لوگوں نے ایجاد نہیں کی، اس لیے ان کا ترجمہ بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن اس چینل سے کوشش یہ ضرور کی جاتی ہے کہ کوئی ایسی انوکھی چیزیں آپ کو بتائی جا سکیں جنہیں جاننے کی جستجو ہمیشہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ ایسے ولاگز کے بارے میں کمنٹس کے اندر ضرور بتایا کریں کہ یہ ولاگ آپ کو کیسے لگے. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اگر یہ ولاگ پسند آیا اسے لائک کیجیے گا، آگے شیئر کیجیے گا تاکہ یہ انفارمیشن مزید لوگوں تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.